سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ناخون تراشنے کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ناخون تراشنے چاہیے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناخون کاٹنے کا طریقہ بتایا ہے اور کس دن ناخون کاٹنے چاہیے اور کس دن ناخون نہیں کاٹنے چاہیے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس دن ناخون کاٹنے سے کیا ثواب ملتا ہے اور کس دن ناخون کاٹنے سے کیا پریشانی ملتی ہے، کیا بیماری ملتی ہے۔ تو آپ حضرات سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو انت تک دیکھیں، اینڈ آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم ناخون تراشو تو سب سے بہتر جو دن ہے ناخون تراشنے کا وہ جمعہ بتایا گیا ہے۔ سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میری باتوں پر ایمان رکھنے والا، میری باتوں کو ماننے والا، اگر میرا امتی ان باتوں پر عمل کرے گا تو وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، حفاظت میں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن آپ ناخون تراشو، یعنی اپنے ناخون کاٹو۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن ناخون کاٹیں گے تو ہمیں آنے والے جمعے تک کوئی بھی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن ناخون تراشے گا اسے دنیا کا کوئی بھی جادو ٹونا، کوئی ہوا وغیرہ کوئی اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے جسم میں طاقت و قوت ملتی رہے گی۔ جمعہ کے دن سب سے بہترین دن بتایا ہے، تمام دنوں کا سردار بتایا ہے جمعہ کو۔ تو اس دن جمعہ کے دن آپ ناخون تراشیں اور غسل کریں۔ غسل کرنا سنت ہے جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے 100 شہیدوں کو زندہ کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ناخون نہ کاٹنے کے لیے منع فرماتے ہیں۔ وہ دن کیا ہے؟ وہ دن ہے بدھ کا۔ آج کل ہمارے مسلمان بھائی کو ان بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے ان باتوں کی، کیونکہ ہم پوری راتیں، میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارے مسلمان بھائی، نوجوان بھائی، ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ جب رات کو عشاء کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جب رات کو سوتے ہیں تو پتہ نہیں 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ذہن میں یہی رہتا ہے کہ کب ہماری ایم بی ختم ہو۔
جب تک نیٹ ختم نہیں ہوتا جب تک سو نہیں پاتے. ذہنوں میں یہ گھسا ہوا بھرا ہوا ہے. میرے پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں رات کو جلدی سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو. یعنی اگر تم رات کو جلدی سو جاؤ گے تو تمام بری باتوں سے بچے رہو گے. عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ اور صبح آپ کی آنکھ فجر میں جلدی کھل جائے گی. یہی وجہ ہے آج کل کہ ہمارے مسلمان بھائی، نوجوان بھائی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. پوری نیندیں نہیں ہو رہی ہیں. کچھ ہی گھنٹے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور جب سونا چاہیے اس وقت نہیں سوتے اور جب نہیں سونا چاہیے اس وقت سوتے ہیں. اس لیے بیماری ہمارے جسم کے اندر گھر بنا رہی ہے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ناخون کس دن نہیں کاٹنے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدھ کے روز ناخون نہیں کاٹنے چاہیے، کیونکہ اس روز ناخون کاٹنے سے برس کا مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. برس یعنی جسم پر سفید داغ بن جانا، اس کو برس کا مرض کہتے ہیں. اگر انسان جانتا ہو اور جان بوجھ کر یہ عمل کرے کہ ہاں مجھے تو بدھ کے دن ہی ناخون کاٹنے ہیں، تو اللہ نہ کرے اس کے ساتھ یہ بیماری لگ جائے، برس کا مرض ہو جائے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدھ کے روز ناخون نہ تراشے جائیں، یعنی نہ کاٹے جائیں. مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، آپ کا فرمانا حق ہے. کیونکہ شاعر کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو فرمایا ہے وہ ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقتدی امام سے پہلے رکن کرتا ہے، یعنی جب امام نماز پڑھاتا ہے، جیسے اللہ اکبر کہتا ہے، ابھی امام نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے تھے اور مقتدی نے ہاتھ اٹھا لیے اور نیت باندھ لی. یعنی امام سے پہلے مقتدی نے نیت باندھ لی. اس کے بعد رکوع کی تسبیح کہی تو رکوع میں پہلے چلا گیا، سجدے میں پہلے چلا گیا، یعنی امام سے پہلے ہی اس نے رکن ادا کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو امام سے پہلے رکن میں جائے، رکن ادا کرے، یعنی جب امام رکوع میں نہیں پہنچا ہے اور مقتدی رکوع میں پہنچ جائے، امام سجدے میں نہیں پہنچا ہے اور مقتدی سجدے میں پہنچ جائے، تو اللہ کی قسم اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ یہ کام ہو جائے، یعنی جو انسان جو مقتدی امام سے قبل کسی رکن میں جاتا ہے تو کل میدان حشر میں یا پہلے بھی رب کائنات اس کا چہرہ گدھے کی مانند بنا سکتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص امام سے پہلے رکن ادا کرے تو اس کا چہرہ گدھے کی مانند
ہو سکتا ہے۔ بزرگ فرما رہے ہیں میں نے اس طرح پڑھا تو جس استاد محترم سے میں پڑھتا تھا تو جیسے ہی میں ان کے پاس کچھ حاصل کرنے جاتا تھا، کیونکہ میرے بھائیوں علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، لیکن ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم دین حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیوں حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر، مسلمہ عورت پر فرض ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے استاد محترم کے پاس علم دین حاصل کرنے گیا، پڑھنے جاتا تھا، تو میرے استاد محترم جب مجھے پڑھاتے تھے تو میرے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے تھے، یعنی میں پردے کے اس طرف ہوتا تھا اور میرے استاد پردے کے اس طرف ہوتے تھے۔ تو کچھ دن گزر گئے تو مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اپنے استاد محترم سے معلوم کیا، اے حضور والا، اے استاد محترم، یہ تو بتائیے کہ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ مجھ کو پردے کے اندر رہ کر کے کیوں پڑھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں سنا تھا کہ جو شخص امام سے پہلے کسی رکن میں جائے گا تو اس کا چہرہ گدھے کی مانند ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس بات کو توجہ نہ دی، میں نے سوچا کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں نے کئی دفعہ اس طرح کیا، امام سے پہلے رکوع میں جانا، امام سے پہلے سجدے میں جانا۔ تو میرے ساتھ آج دیکھو میرا چہرہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، آج میرا چہرہ گدھے کی مانند بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ بچائے ان بیماریوں سے۔ بہرحال اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جن باتوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں ان باتوں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بدھ کے روز ناخون نہیں کاٹنے چاہیے، ورنہ اگر ہم بدھ کے روز ناخن کاٹیں گے تو ہمارے جسم پر سفید داغ بننے کا اندیشہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے چہرے پر، ہمارے جسم پر سفید داغ بن جائیں، ہمارا چہرہ بدنما ہو جائے، ہمارا جسم بدنما ہو جائے، کوئی دیکھ کر کے ہم پر ہنسے، ہم کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے پہلے اس بات پر عمل کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ یعنی جس کام کے لیے حضور نے کہا ہے وہ کام کریں، اور جس کام سے منع فرمایا وہ کام نہ کریں۔ اور ہمیں ناخن تراشنے ہوں تو سب سے بہتر جو دن ہے جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار بتایا ہے۔ اس دن اگر ہمیں سفر بھی کرنا ہے تو جمعے کی نماز کے بعد ہی سفر کریں، اور اس دن ناخن تراشیں، اپنے بال کٹوائیں، غسل کریں، سنت ہے۔ جمعے کے روز، جمعے کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کے نیک محبوب بندوں کے ساتھ جو اچھائی ہوئی، یعنی کسی کی توبہ قبول کی گئی، کسی کو پریشانی سے نجات ملی، کسی کو بیماری سے شفا ملی، یہاں تک کہ جو ہمارے بابا جان ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، جن کی ہم نسل ہیں، آدم علیہ السلام جو اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، خلیفہ ہیں، ہمارے بابا جان ہیں، ہمارے باپ ہیں، ان کو جب رب کائنات نے بنایا تو وہ دن بھی جمعے کا تھا۔
جب آپ کو مٹی سے بنایا گیا وہ دن جمعے کا تھا، اور جس دن آپ کے اندر روح ڈالی گئی تو وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اس کے بعد جب آپ کی توبہ قبول کی گئی، جب آپ کو دنیا کے اندر رب کائنات نے بھیج دیا تھا تو وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ فرعون کا جو لشکر تھا اس کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود سے نجات ملی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ سے لگی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اور یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوئی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ یعنی بہت سی ایسے واقعے ہیں جتنے اللہ کے نبی دنیا میں پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، تمام جو اچھے کام ہوئے وہ دن جمعے کے ہی تھے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، نیک عمل کریں تو وہ دن جمعے کا چنیں۔ اور حضرات جس کو کوئی میرے بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اصلاح کی کوشش کریں اور مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ ہاں میری کہاں پر غلطی ہے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔